چوتھی بات یہ کہ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے تو پھر اس بدعمالی کو دور کرنے کے لیے اپنی اصلاح کی فکر، یہ فکر ایسی پیدا کریں جیسے کہ کوئی بیماری لگ گئی ہو انسان کو تو چین نہیں آتا جب تک علاج نہ کرے۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو جب تک دوا نہیں کھا لے گا اور جب تک کہ اس کا علاج نہیں کر لے گا اس وقت تک چین نہیں آئے گا انسان کو، تڑپتا رہے گا۔ تو بھائی جب یہ بدعمالی کی بیماری لگی ہوئی ہے تو چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ آدمی اپنی اصلاح کی طرف اس طرح متوجہ نہ ہو جائے جیسے کسی غلیظ بیماری سے نجات پانے کے لیے علاج کی طرف متوجہ ہو۔ وہ کیسے کہ صبح سے لے کے شام تک کی زندگی کا جائزہ لے، کہاں کہاں میں گناہوں میں، غلطیوں میں، خطاؤں میں گھرا ہوا ہوں، عبادتوں میں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، نماز جس طرح پڑھنی چاہیے ویسی پڑھ رہا ہوں کہ نہیں، نماز باجماعت کی پابندی کر رہا ہوں یا نہیں، نماز میں حاضر ہوتا ہوں تو خشوع کرنے کا اہتمام ہے کہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جیسے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اس طرح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا۔ اس طرح جائزہ لے کے دیکھو گے تو اپنی عبادتیں بھی خطاؤں کا مجموعہ نظر آئیں گی، اپنی عبادتیں بھی خطاؤں کا مجموعہ نظر آئیں گی، تو ان کو درست کرنے کی فکر پیدا کرو۔ اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ میاں ہی سے مانگو، اللہ تعالیٰ ہی سے کہو کہ اللہ یہ میں اقرار کرتا ہوں، اقراری مجرم بن کر آپ کے حضور حاضر ہوں، اقرار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اس حالت کی کو بدلنے اور اس کی اصلاح کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن میرے بس میں نہیں ہے جب تک کہ آپ مجھے اس کی ہمت اور حوصلہ عطا نہ فرما دیں، اللہ توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اپنی سی کوشش پوری کر لو اس کو درست کرنے کی۔ معاملات کو دیکھو کہ آیا جو کمائی کر رہا ہوں حلال ہے کہ حرام ہے، کوئی پیسہ ناجائز تو نہیں آ رہا، کوئی حرام کا تو نہیں آ رہا۔ معاشرت کو دیکھو، ماں باپ کے ساتھ کیا واقعی ویسا سلوک کر رہا ہوں جیسا کہ قرآن نے بتایا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلقین فرمائی ہے، ماں باپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، حسن سلوک، یا اس میں کوتاہی ہے؟ اگر ہے تو اس کو دور کرو۔ بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ جو ان کے حقوق اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرمائے وہ میں ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ دوسرے انسانوں کے ساتھ، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ میرے کسی عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میں کسی کو ستا تو نہیں رہا، میں آیا میرے مال کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے حقوق عائد کیے ہیں زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کے، وہ پوری طریقے سے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، یا ویسے ہی الٹپ کام چل رہا ہے؟ یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر اس کو اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک فہرست بنا لو، جب جائزہ لوگے تو غلطیاں، خامیاں نظر آئیں گی، ان خامیوں غلطیوں کی ایک فہرست بنا لو کہ بھئی یہ میرے اندر خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنا ہے، اور اس کو دور کرنے کی فکر میں لگ جاؤ۔ کوئی قدم تو بڑھاؤ اس طرف۔ جھوٹ بولتا ہوں یا غیبتیں کرتا ہوں، اپنی گفتگو کے اندر لوگوں کی دل آزاری کی باتیں کرتا ہوں، کسی سے بات چیت کرتا ہوں تو اس میں غلط بیانی تو نہیں ہو جاتی، تحقیق کے بغیر کوئی بات تو نہیں کہتا، کیونکہ تحقیق کے بغیر بات کہنا بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اور اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور خاص طور سے ایسے ماحول میں جیسے کہ آج کل پھیلا ہوا ہے، اس میں افواہوں کا ایک طوفان ہوتا ہے، افواہوں کا طوفان ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کوئی بات کہہ دی، سوچے سمجھے بغیر، تحقیق کیے بغیر اس کو آگے چلتا کر دیا، لوگوں کو بتانے سے۔ یہ سب حرام ہے۔ ان یحدث المرء بکل ما سمع، کہ جو بھی سنا وہ چلتا کر دے آگے۔ تو یہ سارے گناہ ہیں جنہوں نے معاشرے کو ہم لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔
ان سب کا جائزہ لے کر اس کا اپنے پاس فہرست بناؤ اور اس سے نجات حاصل کرنے کی عملاً کوشش بھی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ اللہ مجھے اس سے نجات دے۔ یہ چوتھا کام یہ ہے بھائی، اور یہ بڑا اہم کام ہے، اور یہ جو ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی برائیوں پر مطلع اور متنبہ فرما دے اور اس کی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے۔ www.darsequran.com